بخار آ گیا، سارا مدینہ منورہ بخار کی لپیٹ میں آ گیا، سارا مدینہ منورہ بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ نہیں اطباء سے پوچھو کیا کریں، یہ نہیں کہ سائنسدانوں سے پوچھو کیا کریں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے غور کرو کہ بخار کہاں سے آیا۔ جو یہ جانتے تھے کہ بخار اللہ کی طرف سے آیا ہے وہ قدم اللہ کی طرف اٹھایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ اس بخار کو یہاں سے نکال کر، مدینے سے نکال کر اس بخار کو جحفہ پہنچا دے۔ بخار کو کہاں؟ جحفہ پہنچا دے۔ سب نے دیکھ لیا آپ کی دعا پر دیکھ لیا کہ ایک سیاہ رنگ کی عورت، کالے رنگ کی، اس کے بال خوب بکھرے ہوئے، بالکل پاگل اور مجنون عورت، سیاہ رنگ کی، انتہائی وحشتناک، بال اس کے بکھرے ہوئے، وہ مدینے سے نکلی اور جحفہ کی طرف سے نکلی۔ میں دیکھو یہ بخار نکل گیا، یہ جا رہا، یہ بخار یہ نکل، یہ جا رہا۔ آپ نے اے اللہ اسے بخار کو یہاں سے نکال کر جحفہ پہنچا دے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اتنا آسان تھا مسجدوں سے مسائل کا حل کرانا۔ جن مسجدوں سے مسئلے حل ہوتے تھے آج مسلمان کہتا ہے مسجد سے مسئلہ حل نہ ہوگا۔ کتنی محرومی کی بات ہے، اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کے ضابطوں سے اور اس کے وعدوں سے کتنے دور ہو جائیں گے ہم۔ اگر خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی مسلمان کو اس کا شبہ بھی آ گیا اور دل میں اس کا خیال بھی آ گیا نا کہ مسجد سے بیماری بڑھ جائے گی، اگر خیال بھی اس کا آ گیا، اللہ تعالیٰ ہماری بدگمانی کے مطابق وہ کریں گے جو ہم اللہ کے ساتھ بدگمانی کریں گے۔ یہ موقع اس کا نہیں ہے، یہ موقع اس کا ہے، اے اللہ تو نے دور نبوت میں جس طرح ہر آنے والی بلا کو اعمال مسجد سے ختم کیا ہے، آج بھی تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو، ساری دنیا کے ڈاکٹروں کو، ساری دنیا کے سائنسدانوں کو، ساری دنیا کے علاج معالجہ کرنے والوں کو اور ساری دنیا کی ریسرچ کرنے والوں کے دل میں اے اللہ اس بات پہ یقین ڈال دے کہ اعمال مسجد سے ہی وبائیں دور ہوں گی۔ یہ بھی دعا مانگو، کیونکہ مجھے یوں ڈر لگ رہا کہ کہیں یہ آنے والا عذاب اور یہ فتنہ عمل کرنے والوں کو فتنے میں نہ ڈال دے۔ جو عمل کرنے والے نہیں ہیں وہ تو ہی فتنے میں، جو عمل کرنے والے ہیں وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں کہ مسجد سے مسئلہ حل نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ تعالی سب پر یہ وبا لا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کا میرے ساتھ کیا گمان ہے۔ اس وقت ہمیں سب کو چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گمان کریں جو گمان ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس آدمی کی خبر پر تھا جس نے آ کر کہا کہ آپ کا مکان جل رہا ہے۔ وہ کہتے رہے نہیں میرا مکان نہیں جل سکتا، میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے، میرا مکان نہیں جل، میں نے دعا، تم اگر یوں کہو مجھے بیماری لگ نہیں سکتی، میں نے دعا پڑھی ہوئی ہے، تم یہ کیوں کہہ رہے کہ اس سے نہ ملے بیماری، اس سے نہ ملے بیمار ہو جاؤ گے، اس سے نہ ملے بیمار ہو جاؤ گے؟ ہائے تم یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے میں نے یہ دعا پڑھ لی میں بیمار نہیں ہوں گا؟ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں گے کہ اس نے دعا پڑھ کر میری ذات میں بھروسہ کر لیا، اللہ تعالیٰ تمہیں بیماروں کے درمیان رکھ کر بھی محفوظ رکھیں گے۔ اور اگر تم نے یہ کہا کہ نہیں یوں ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بیماروں سے دور رکھ کر بھی بیماری پہنچا دیں گے۔ وہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے حالات میں میرے بندوں کا اور ایمان والوں کا میرے ساتھ کیا گمان ہے۔ ہائے میں کیا بتاؤں، جتنے بھی توہمات ہیں ان توہمات میں ہمارا یقین محدود ہو کر رہ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی یقین کو شک میں بدلنے مت دینا، کبھی بھی یقین کو شک میں داخل نہ ہونے دینا، کیونکہ اپنے یقین کو یقین رکھو۔ جب تمہارے یقین میں شک داخل ہو جائے گا تو پھر تمہارے ساتھ وہ معاملہ ہوگا جس کا تمہیں شک ہوگا۔ ہاں میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یوں ہوگا، ہاں میں تو پہلے ہی سوچ رہا تھا یوں ہوگا۔ ارے تم کیوں کہو، ہوگا دیکھی جائے گی، یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ یہ تو دنیا والے کہ یوں ہوگا، تم جواب میں کہو نہیں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ جب بھی کوئی یہ کہے نا یوں ہوگا، تم فوراً دل سے کہو زبان دو نہیں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ یہ وقت اللہ کی وحدانیت کے بیان کرنے کا ہے۔ بخار کے
منتقل ہونے کے اسباب کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. یہ وقت اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کا وقت ہے. جب تم سے کوئی یہ کہے کہ یوں ہوگا، کو نہیں، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. اور ہوگا کیوں؟ جب میں نے صبح دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ میری دعا کے مطابق فیصلہ کریں گے نا. اللہ تعالیٰ نظام عالم کے اعتبار سے فیصلہ کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اسباب کے اعتبار سے فیصلہ کیوں کریں گے؟ اللہ جو فیصلہ کریں گے وہ تو میری دعا کے اعتبار سے کریں گے نا. سوچو تو صحیح، تم سے کوئی آدمی وعدہ کر لے، تم مطمئن ہو جاتے ہو کہ جی وہ ڈی ایس پی نے وعدہ کر لیا ہے اور جی وہ ایک جرم ہو گیا تھا، اس پہ جیل ہو گئی تھی، فلاں کی ضمانت پر چھوٹ گیا ہوں. کتنے مطمئن ہو جاتے ہو. جتنے مجرم ہیں سینہ تان کے پھرتے ہیں کہ فلاں کی ضمانت پر چھوٹ کر آ گیا ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتا. دیکھو تو صحیح، جب اللہ ضمانت لے لے کسی کام کی تو پھر مسلمان کو کتنا اطمینان ہونا چاہیے. جب اللہ ضمانت لے لے، اللہ ضمانت دے رہے ہیں کہ جو میرے گھر میں آئے گا وہ میرا مہمان ہے، میں اس کو راحتیں دوں گا، اس کو سکون دوں گا، میں اس پر رحمت نازل کروں گا، میں اس سے راضی رہوں گا، میں اسے پلسرات سے تیزی سے گزاروں گا. اور اتنا ہی نہیں، اگر یہ اپنے کسی ذاتی کام سے مسیح سے باہر نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کو ان کے دنیاوی کاموں میں ان کا مددگار بنا دوں گا. میں تو یوں سوچ رہا کہ ہمیں حالات نے اللہ سے بدگمان کیوں کر دیا. بس یاد رکھو، جو بھی حالات میں اسباب کو سوچے گا وہ دعاؤں سے دور ہوتا چلا جائے گا. جو بھی حالات میں اسباب کو سوچے گا وہ عمل سے دور ہوتا چلا جائے گا. یہ وقت تو عمل پر جمنے کا اور یہ وقت اللہ تعالیٰ کو منانے کا ہے. بس تم جتنے واپس جا رہے ہو تم واپس جاؤ اپنے علاقوں میں اور یہ طے کر لو، جا کر مشورہ کر لو ہر جگہ جا کر، اور ہر جگہ والوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ کوشش کریں 2 آدمی 3 آدمی مسجد میں مستقل قیام کریں. تم گھروں بھی تو پڑے ہوئے ہو، یوں کہو گے کہ تجارتیں کیا ہوگا، دکانیں بند، تو ملازمت کا کیا ہوگا، دفاتر بند. تو بجائے عورتوں کی طرح گھر میں پڑھنے کے کہاں پڑھ جاؤ، اس میں پڑھ جاؤ. میں نہیں کہتا تم مسجد کو بھیڑ کرو، ٹھیک ہے، تم مسجد کو یہ سوچ کر مت چھوڑنا کہ اس سے بخار آ جائے گا. یوں سوچ کر اگر کہ بھائی قانون ہے، چلو بھائی قانون کا ان کا مقابلہ نہیں کرتے. یہ مت کہنا مسجد میں آؤں گا تو بخار ہو جائے گا. ہائے، لوگ تو اسپتال جا رہے ہیں علاج کے لیے اور تم یہ کہہ رہے ہیں مسجد آؤں گا تو بخار ہو جائے گا. اللہ کے گھر سے تو بخار ہوگا اور اسپتالوں سے علاج ہوگا. کتنی الٹی بات ہے، کتنی الٹی سوچو تو صحیح. مسجد میں آؤں گا تو بخار ہوگا، اسپتال جاؤں گا تو علاج ہوگا. کتنی الٹی سوچ ہے. نہیں، میں کہتا ہوں تم قانون کی خلاف ورزی مت کرنا، کیونکہ اگر قانون تمہیں عمل سے روکے گا نا تو پھر ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی، ذمہ داری تم پر نہیں ہوگی. اور اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ مسجد جاؤں گا تو بیمار ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے. میری بات پہ تم جواب دو سب مل کے. اگر آج کو یہ کہے کہ میں اسپتال نہیں جاؤں گا علاج کے لیے تو بتاؤ حکومت ناراض ہوگی؟ بولو تو صحیح. ارے کیا بات کر رہے ہیں. اگر تم یہ کہتے میں علاج کے اسپتال نہیں جاتا تو حکومت ناراض ہوگی؟ نہیں، وہ ناراض ہوگی، تمہیں پر مقدمہ کر دے گی، تمہیں جیل کر دے گی، پتہ نہیں کیا کیا مشکلات پیش آ جائیں گی. جو ہو رہا تم دیکھ رہے. اور اگر یہ کہہ دو کہ نہیں مسجد نہیں جاتا بیماری بڑھ جائے گی تو اللہ کتنے ناراض ہوں گے. سوچو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. ان مخلوق کے ہاتھ میں، ان ڈاکٹروں کے ہاتھ میں تھوڑے سے اسباب آ گئے. تم یوں کہو گے اگر میں اسپتال نہیں گیا تو حکومت ناراض ہو جائے گی، جرمانہ لگا دے گی. اور سوچو اللہ رب العزت جن کے ہاتھ میں شفا ہے، جن کے ہاتھ میں ساری بیماریاں ان کے قبضے میں ہیں، اگر یہ مسجد نہیں جاتا بیمار ہو جاؤں گا تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے کہ میرے گھر میں آنے سے تو بیماری کا خطرہ ہو رہا ہے اس کو، اور اسپتال جانے سے صحت کی امید ہو رہی. میں کچھ کہہ رہا
میں نہیں کہتا تم مسجد میں بھیڑ کرو، تمہیں چاہے تو آدمی 4 آدمی مسجد میں پڑھ جاؤ. اے اللہ جب تک تو اس بلا کو ہٹا نہیں دیتا میں تمہیں کیا بتاؤں. تم سارے کے سارے اس انتظار میں ہو کہ جب حکومت کہہ دے گی کہ چلو جی پابندی ختم ہو جائے گی، جب ڈاکٹر کہہ دیں گے کہ پابندی ختم ہو جائے گی. کیوں نہیں سوچتے کہ اگر میں اللہ سے مانگتا رہا تو اللہ جب چاہیں گے اٹھا دیں گے. اللہ ہی تو لائے نا جو کچھ لائے. اگر تمہارا خیال یہ اللہ نہیں لائے تو تمہیں کیوں خیال آئے گا کہ اللہ لے جائے؟ تمہیں کیوں خیال آئے گا کہ اللہ اس کو لے جائے جب تمہارا خیال ہی نہیں کہ اس کو اللہ لائے ہیں؟ میں نہیں کہتا کہ تم کسی قانون کی خلاف ورزی کرو، ٹھیک ہے، جو ہدایات دی جا رہی ہیں علماء کی طرف سے، اللہ جزائے خیر دے ان کو، حکام کی طرف سے، سب فکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ تم دل سے یہ مت کہنا کہ مسیح جان سے بیمار ہو جاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ضابطے کے خلاف ہوگا، کیونکہ دور نبوت میں ہر بلا کا مقابلہ کہاں سے کیا گیا؟ مسیح سے. جب کفار مقابلے پر آتے تھے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے نازل کرتے تھے. ان فرشتوں کے نزول سے 2 کام ہوتے تھے. ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل ہوتا تھا اور غیروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا تھا. غیروں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا تھا، کیونکہ اعمال دعوت اور عبادت یہ اور تعلیم کا حلقے، چاہے تو میرے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگا لیں، اس یقین کے ساتھ لگائیے تعلیم کا حلقہ گھروں میں. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا کہ گھروں کے اندر عمومی طور پر لوگ بیماریوں کے تذکروں میں لگے ہوئے ہیں بجائے اللہ کے ذکر میں لگنے کے. منٹ کی خبریں چاہیے، منٹ کی خبریں چاہیے. میں تم سے کہتا ہوں جب تم واپس جا رہے ہو تم گھروں کے اندر اس یقین سے تعلیم کا حلقہ قائم کرو گھروں میں، اس یقین کے ساتھ کہ اس تعلیم کے حلقے کو فرشتے اپنے پروں سے آسمان تک گھیر لیں گے. صحیح حدیث ہے. اور اللہ رب العزت ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے اللہ ہم پر رحمت نازل کریں گے، ہماری تربیت کریں گے. اور مزید یہ ہے کہ ان فرشتوں کے پروں میں رہنے سے بیماریاں ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی. تم اس وقت بجائے ظاہری نظام کو سوچنے کے فرشتوں کے غیبی نظام کو کیوں نہیں سوچتے؟ تم سارے جتنے بھی ہدایت دینے والے، واپسی کی بات کرنے والے، کیوں نہیں مجموعوں کو یہ بتاتے کہ اس وقت علم اور عبادت پر جمع ہونے کا موقع ہے. وہ کام کرو زیادہ سے زیادہ جس سے فرشتوں کا نزول زیادہ ہو. جس سے فرشتوں کا نزول. تم اگر باتیں کرو گے دنیا والوں کی، تم باتیں کرو گے بخار کے آنے کی، تم باتیں کرو گے ان کے ہٹانے کے اسباب کی، اس پر فرشتہ کوئی بھی نہیں آنے کا. فرشتے کہیں پر اترتے ہیں؟ اللہ اکبر. ایک مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، فرشتہ 7ویں آسمان پہ تھا. ایک مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، فرشتہ آسمان دنیا پر پہنچ گیا. تیسری مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین، تو فرشتہ گھوڑے پر سوار ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے اس ڈاکو کو قتل کرنے کے لیے آ گیا، جو ڈاکو قلی کو قتل کرنا چاہتا تھا. 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا، 3 مرتبہ یا ارحم الراحمین. اس ساری دنیا کے مسلمان ان اسباب کو پکار رہے یا ان لوگوں کو گالیاں ملامت کر رہے جن کے سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بیماری آئی ہے. یہ وقت تو میرے دوستوں عزیزوں اللہ کو یاد کرنے